بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا بلوچستان میں، جہاں سیر و تفریح پہ نکلے ہوئے چند لوگ، جن میں کہ لیفٹیننٹ کرنل لائق بیگ مرزا بھی شامل تھے۔ یہ زیارت کا علاقہ خوبصورت علاقہ، اور پھر وہاں پہ ہمارے محترم قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ جگہ، وہ ریزیڈنسی جس میں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے، وہ بھی سیاحوں کے لیے ایک اٹریکشن ہے۔ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ کیونکہ اس ریزیڈنسی کو اسی طرح پرزرو کر دیا گیا ہے۔ قائد اعظم جس کمرے میں رہتے تھے سوئے، وہ جگہ اسی طرح رکھی ہوئی ہے، ان کا بیڈ ہے، اور اس ریزیڈنسی میں اب لوگ ٹھہرتے نہیں، ٹھہرا نہیں جاتا، اس کو ایک قومی ورثے کے طور پہ رکھا گیا ہوا ہے۔ چنانچہ اس کو اکثر لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیارت کا علاقہ آس پاس بڑا خوبصورت ہے، پھلوں کے باغات ہیں وہاں پہ، جس کی وجہ سے اٹریکشن ہے، لوگ اتر کے پیدل بھی دائیں بائیں گھومتے ہیں۔ بدقسمتی یہ کہ یہاں پہ جو کہ ادروائز پرامن علاقہ ہے، یہاں پہ بی ایل اے کے یعنی بلوچستان لبریشن آرمی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کے کچھ دہشت گرد یہاں موجود تھے، اور انہوں نے سڑک کے اوپر ناکہ لگایا ہوا تھا۔ اس ناکے کے اوپر یعنی ایک انہوں نے باٹل نیک کریٹ کی۔ چنانچہ وہ جو ٹریفک آتا تھا اس کو وہ چیک کرتے تھے، اور اس طرح اپنے لیے کوئی شکار ڈھونڈ رہے تھے جس کو وہ پکڑ سکیں۔ وہ گاڑیاں واڑیاں انہوں نے چیک کی، لیکن بدقسمتی سے کرنل لائق بیگ مرزا یہ اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ سیر و تفریح وہاں گئے ہوئے تھے اس کے لیے، اور جب زیارت سے واپس آ رہے تھے تو اس ناکے پہ ان کی گاڑی بھی روکی گئی۔ فیملی ساتھ تھی، ساری چیکنگ وغیرہ کر کے انہوں نے فیملیز کو تو جانے دیا، لیکن ایک ان کے کزن عمر جاوید اور کرنل لائق بیگ مرزا کو وہ ساتھ لے گئے۔ جیسے ہی یہ خبر ہیڈ کوارٹر کو پہنچی کنٹونمنٹ میں، تو کوئک ریئیکشن فورس پہلے سے تیار ہوتی ہے، اس فورس کو فوری طور پہ حکم ملا تیاری کا، جگہ وغیرہ آئیڈینٹیفائی کی، اور انہوں نے آپریشن شروع کر دیا۔ اب یہ پہاڑی علاقہ ہے، اس میں آسان نہیں ہے کہ آپ کسی کو جلدی سے ڈھونڈ سکیں، اور اگر 1-2 گھنٹے کا وقت درمیان میں گزر چکا ہے تو یہ لوگ لازماً پیدل سے ہی لیکن اپنے ہائیڈ آؤٹس یا کسی نہ کسی چھپنے کی جگہ تک وہ پہنچ جاتے ہیں، اور جو ان کو اغوا کیا وہ بھی ساتھ ان کے ہاتھ واتھ باندھے ان کو لے گئے۔ اب یہاں پہ جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ خاص اندازہ نہیں، پتہ نہیں کہ وہ کس ڈائریکشن میں گئے ہیں، کہاں چھپے ہیں، لیکن یہ جو فورس تھی، ہمارے اسپیشل سروسز گروپ کے لوگ بھی تھے اس میں، انہوں نے ہیلی کاپٹر بیسڈ آپریشن کیا، اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے پورے ایریا کی چھان بین شروع کی۔ پھر ایک جگہ پہ ان کو مشکوک لوگ نظر آئے، اور پھر اس کے بعد ان کو گھیرے میں لے کے تو آپریشن کا آغاز کیا۔ یہ آپریشن بنیادی طور پہ ان 2 مغوی جو لوگ تھے، جن میں ایک لیفٹیننٹ کرنل، ان کو واگزار کرانا، ان کو رہا کرانے کا ایک مقصد تھا، اور یہ آپریشن یہی تھا کہ ان کو ریکور کیا جائے۔ ریکوری آپریشن تھا بنیادی طور پہ، اور علاقہ جو ہے وہ زیارت ہرنائی کا علاقہ کہلایا جہاں پہ یہ آپریشن ہوا۔ 14-15 جولائی کی رات کو ٹیرس کا ہائیڈ آؤٹ ایک آئیڈینٹیفائی ہو گیا، اور پھر اس ہائیڈ آؤٹ کو سیکورٹی فورسز نے گھیرے میں لے کے، تو یہ جو آئیڈینٹیفائی ہوا ہائیڈ آؤٹ، یہ خوست کے قریب، خوست افغانستان میں لیکن یہ خلافت ماؤنٹینز کہلاتی ہیں جو ہماری سائڈ پہ، وہاں پہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، دیکھا گیا، اور پھر اس کی انسرکلمنٹ کا انتظام کیا گیا۔ جیسے ہی انسرکلمنٹ کا کچھ احساس ہوا دہشت گردوں کو، تو انہوں نے
یعنی یہ ٹروپس ابھی وہاں پوری طرح پہنچے نہیں تھے، یہ کلوز ان کر رہے تھے، ان کے قریب جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ٹیررسٹ نے فائرنگ کرنی شروع کر دی، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں ایک شہادت ہوئی، حوالدار خان محمد، اس کی شہادت ہو گئی۔ لیکن آپریشن رکا نہیں، اس کے بعد فالو اپ آپریشن چلتا رہا، اور اس آپریشن کا مومنٹم بلکہ بڑھا دیا گیا، اور اس حملے میں جو وہاں پہ دہشت گرد تھے ان میں، اور یہ میں ساتھ بتاتا چلوں کہ اس وقت بڑی شدید بارش ہو رہی تھی۔ آج کل بلوچستان بارشوں کی لپیٹ میں ہے، اور اکثر جگہوں پہ فلڈز ہیں، ایک آدھ ڈیم بھی ٹوٹ گیا ہے جس کی وجہ سے کافی ایریاز جو ہیں وہ فلڈڈ ہیں۔ لہذا یہاں پہ اس بارش میں اور اس طوفانی موسم میں ٹروپس نے ان کو گھیرے میں لے کے تو 5 دہشت گرد کو وہاں پہ ڈھیر کیا۔ اندازہ یہ تھا کہ یہاں پہ کوئی 11-12 کے قریب یہ ٹیررسٹ ہیں، 2 ٹیررسٹ بعد میں ایک اور جگہ مارے گئے اسی علاقے میں، اور 5 یہ تھے۔ اس کے علاوہ 4-5 جو ہیں وہ خیال ہے کہ وہ اس بارش اور طوفانی موسم میں وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے، لیکن ان کے بھاگ جانے کے بعد بھی آپریشن جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، پورے علاقے کو انسرکل کیا ہوا ہے اور ان کی تلاش جاری ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی نے جیسے یہ لوگ اغوا ہوئے تھے انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی، اور پھر اس کے بعد آپریشن شروع کیا گیا۔ اب یہ سینیٹائزیشن آپریشن ہم کہتے ہیں، جس میں مطلب یہ ہے کہ پورے علاقے کی چھان بین، اور اس میں جہاں جہاں کہیں کوئی چھپا ہوا ملے اس کو دیکھا جائے، اور اگر وہ ٹیررسٹ ہے تو اس کو اریسٹ کیا جائے یا مار دیا جائے۔ تو یہ سینیٹیشن والا کام آپریشن جو ہے یہ شروع ہے۔ کوشش یہی ہے کہ جو باقی کے دہشت گرد ہیں ان کو بھی مارا یا پکڑا جائے، اور خصوصی طور پہ مسٹر عمر جاوید جو کہ کرنل لیک کے ساتھ تھے، ان کے کزن، ان کو رہا کروایا جا سکے۔ کرنل لیک تو بیچارے نہیں رہے، بڑے قابل افسوس چیز ہے، لیکن عمر جاوید کا غالباً ابھی سراغ نہیں، لیکن خیال یہی ہے کہ وہ زندہ ہے، ان کو مارا نہیں گیا۔ اس آپریشن میں جو حصہ لیا یہ آرمی کی اسپیشل سروسز گروپ اور فرنٹل کور کے ٹروپس بھی اس میں شامل تھے، اور انہوں نے ہرنائی کے علاقے اور زیارت ہرنائی وغیرہ اس علاقے سے، اور منگی ڈیم کا علاقہ، یہاں سے تلاش کا کام شروع کیا، جو کہ پچھلے 36 گھنٹے سے جاری ہے۔ جو ٹروپ سے انہوں نے ان کو جو اطلاع تھی، وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ 12 سے 15 دہشت گردوں کی اطلاع تھی کہ وہ اس علاقے میں ہیں، اور وہی غالباً اغوا میں ملوث ہیں۔ اس کا اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے اور بھی کوئی ان کے علاوہ لوگوں کو اغوا کیا ہوا ہے، یا یہی 2 لوگ تھے، لیکن بہرصورت یہ آپریشن جو ہے یہ اس چیز میں کیا گیا۔ تو بہت بڑی مقدار میں ان کے ہائیڈ آؤٹ سے ویپنز، آئی ڈیز یعنی امپرووائزڈ ایکسپلوسو ڈیوائسز جو ہیں وہ، اور اس کے علاوہ ایمونیشن وغیرہ کافی وہاں سے ریکور ہوا ہے۔ راشنز وغیرہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے جو کہ لمبے وقت کے لیے ٹھہرنے کے لیے۔ انتہائی مشکل دشوار گزار علاقہ ہے اور سخت بارش، لیکن اس کے باوجود آپریشن جو ہے وہ 2 کمانڈو بٹالین کر رہی ہے، اور یہ رکا نہیں، یہ چل رہا ہے۔ یہ جو 7 دہشت گرد جو مارے گئے ہیں، یہ وہاں پہ زیارت کے قریب ایک نالا ایک تھا جس میں کہ یہ چھپے تھے، اور وہیں غالباً وہاں سے نکل کے آپریٹ کرتے تھے، چنانچہ یہاں سے ان کو یہیں ختم کیا گیا۔ باقی جو بھاگنے میں کامیاب ہوئے 5 ان کی تلاش جاری ہے۔ ٹوٹل اس وقت تک 9 دہشت گرد اس گروپ کے مارے جا چکے ہیں، جس میں سے اب کہا جا رہا ہے کہ میرا خیال ہے 4 یا 5 لوگ بچے ہوں گے۔ اب یہ جو اسیسینیشن ہے کرنل لیک بیگ کی، یہ کوئٹہ میں کام کرتے تھے، کوئٹہ میں وہاں پہ حاضر سروس آفیسر تھے یہ، اور ان کی ان کے جو قتل ہے
وہ ایک طرح کی کنٹینیوشن ہے کہ وہاں پہ اور بھی کبھی دھماکہ کبھی کچھ یہ کچھ نہ کچھ ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جاری رہتی ہیں. خاص طور پہ ہمارے ان علاقوں میں جو ایران کے ساتھ ملتے ہیں سرحدی علاقے یا افغانستان کے ساتھ سرحدی ملتے ہیں. یہ علاقہ جہاں پہ یہ ہوا واقعہ یہ افغانستان کی سرحد کے قریب ہے، تو یہ علاقے ڈسٹربڈ ہیں. اب یہاں پہ بلوچستان میں جو پرابلم ہے یہاں کی وہ یہ ہے کہ یہ علاقہ کہلاتا ہے بی ایریا جہاں یہ واقع ہوا ہے، اور وہاں پہ اے ایریا اور بی ایریا میں آپ پورے علاقے کو تقسیم کرتے ہیں. اے ایریا جو ہے وہ تقریباً 7% ہے، بی ایریا 93% ہے. 93% پہاڑی علاقہ وہ دشوار گزار جس میں کہ سرداروں کا راج ہے. وہاں پہ آپ کی پولیس وغیرہ آپریٹ نہیں کرتی، پولیس ہے نہیں، تھانے نہیں ہے، پولیس نہیں ہے، کچہری نہیں ہے، لہٰذا لیویز ہیں وہاں پہ، اور لیویز میں عموماً سرداروں نے رکھا ہوتا ہے، اور سرداروں کی نالج سے یہ عموماً سرداروں کے علم میں ہوتا ہے. یہ جو دہشت گرد آپریٹ کر رہے ہیں ان کے علاقے میں، ہر آپریشن کا تو ان کو شاید نہ پتہ ہو کہ انہوں نے کہاں اغوا کیا یا کیا، لیکن ان کو علم ہوتا ہے کہ ان کے علاقے میں یہ ٹیررسٹ ہیں. اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی رضامندی سے ہی یہ کام ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا. باوجود اس کے کہ یہ سردار اکثر حکومت کو بلیک میل کر کے بہت بڑی بڑی رقمیں وصول کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی جاری رہتا ہے، جس سے کہ بلیک میل کرنا ان کے لیے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. یہاں پہ بی ایل اے جہاں آپریٹ جس ایریا میں یہ آپریٹ کر رہی تھی بی ایل اے، یہاں پہ عموماً پیسفل علاقہ اتنا نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ اگر انہوں نے کوئی اپنا ہائیڈ آؤٹ بنایا وغیرہ تو وہاں تھوڑے لوگ ہیں. زیادہ تر یہ گوادر سائڈ افغانستان کی ایران کی سرحد کے قریب یا ایران کے سرحد کے اندر ہو کے تو یہ کام کرتے ہیں. سردار جو ہیں ان کے وہ اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہیں، وزارتیں بھی ان کے پاس ہیں، سب کچھ ہے، انفلوئنس ہے، لیکن یہ کام وہ رکوانے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتے. اس میں موجودہ اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ سردار، اور آپ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے، یہ انٹچیبل ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ جب ان کو کچھ کہا جائے تو یہ بلوچستان کارڈ اور ساتھ ہی وہ فساد کا قصہ کھڑا کر دیتے ہیں، جو بڑا تکلیف دہ ہے. تو ان حالات میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ بڑا ڈیئرنگ آپریشن تھا. آپ کی جو اسپیشل سروسز گروپ ہے SSG، انہوں نے بڑی بہادری بڑی دلیری سے بڑے مشکل علاقے میں انتہائی برے موسم میں پانی پھیلا ہوا ہر طرف، اس میں جا کے تو انہوں نے ان دہشت گردوں کا خاتمہ کیا ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ اگلے ایک آدھ دن میں باقی جو 4-5 بچے ہیں وہ بھی مارے جائیں گے، اور یہ علاقہ ایٹ لیسٹ فار دا ٹائم بینگ یہ دہشت گردوں سے پاک ہو جائے گا. اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، توقع ہے کہ وہ جو شخص عمر جاوید کرنل لائک کا جو کزن تھا جو اغوا کیا گیا ہے، امید ہے کہ وہ بھی ریکور ہو جائے گا، کیونکہ آج وہاں پہ ٹرپس میں انہوں نے پورے علاقے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ کوئی بھی وہاں سے بچ کے نکل نہیں سکے گا. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.